علیہ وسلم کے پاس کچھ کفار مکہ جو یہودیوں سے کچھ تعلیم لیے ہوئے تھے کہ جاؤ نبی سے سوال کرو، 3 سوال کرنے کے لیے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال کہ اصحاب کہف کے سلسلے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کہف والے، گوفا والے، کہف کہتے ہیں گوفی ہو یا برائی ہو، دونوں چیز کے سلسلے میں سنت واضح ہے اور کلیئر ہے، اور ہم لوگ سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جو پیروی ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سلسلے میں بہت کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔ تو یہاں 3 سوال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کل آؤ بتا دیں گے۔ بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن پورے 15 دن تک جواب نہیں دے سکتے، پورے 15 دن تک جواب نہیں دے سکے، اور 15 دن کے بعد نبی نے کیا کہا تھا؟ بتا دوں گا، کل بتا دوں گا۔ سب سے پیارے، سب سے دلارے، سب سے محبوب اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، نہ پہلے ان سے پہلے کوئی اتنا محبوب پیدا ہوا، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا، لیکن انہوں نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا۔ ہم لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں تو لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں، دیکھیے کوہلے انشاءاللہ کوہلے انشاءاللہ ہوتے نہ کام ہو، انشاءاللہ مدت تو بھی لمبا ہے، اور ہونے لگا مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مولوی صاحب انشاءاللہ بولتے ہیں، جو شرعی تقاضا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں انشاءاللہ بولیں، مستقبل نہیں کرنا، انشاءاللہ آئیں گے، انشاءاللہ بات کریں گے، انشاءاللہ جائیں گے، مستقبل کا کام۔ تو 15 دن کے بعد سورہ کہف نازل ہوئی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کسی چیز کے بارے میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مت کہو کہ میں کل کر لوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اللہ چاہے گا تو کل ہوگا، مگر اللہ چاہے گا کل تب ہوگا۔ اللہ کا چاہنا ضروری ہے کسی بھی عمل کے لیے، لہذا آپ چاہیں گے ہو جائے گا ایسا نہیں۔ بہت آدمی ہے پہنچ جاتے ہیں، آپ اگر کہیں گے، آپ اگر چاہیں گے تو یہ کام ہو جائے گا، ایسا نہیں، ایسا نہیں، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ آپ چاہیں گے تو ہو جائے گا، نہیں، اللہ چاہے گا تو ہوگا، آپ کوشش کیجئے، آپ محنت کیجئے۔ تو بہرحال یہ سورہ نازل ہوئی 15 دن کے بعد۔ تو یہاں ایک چیز جان لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت شریعت میں کتنی مضبوط حیثیت ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی ان کو کہ انشاءاللہ پڑھنا چاہیے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ لہذا ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بولتے ہی نہیں، اپنی طرف سے کچھ بولتے ہی نہیں تھے۔ کل مولانا معراج ربانی صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا، پچھلے جمعہ کا خطبہ وہ بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک قرآن نہیں ہے ہمارے پاس، آسمان سے نازل شدہ صرف ایک قرآن نہیں ہے ہمارے پاس، قرآن جیسی جو صحیح احادیث کا مجموعہ ہے وہ بھی آسمان سے نازل شدہ ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے اس نبی کو کہنے کے لیے کہا ہے، تبھی اس نبی نے کوئی بات کی ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی آیت، اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتے تھے، جو کچھ بھی بولتے تھے رب کی طرف سے وحی ہوتے تھے، رب ان پر وحی کرتا تھا کہ ایسا بولنا ہے تو بولو، تب آپ بات کرو۔ لہذا اتنی صاف ستھری شریعت جو قیامت تک باقی رہنے والی شریعت جو آپ کے پاس ہے، صحیح حدیث کی شکل میں اور قرآن کی شکل میں، اس شریعت پر عمل کر کے آپ دنیا اور آخرت میں کیوں نہیں کامیابی حاصل کرتے؟ یہ دین ہمیشہ رہنے والا دین ہے، یہ دین قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے۔ یہ شریعت بہت ہی صاف ستھری شریعت ہے، لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا کان من الہالکین۔ اس کے الفاظ ہے کہ اس شریعت کی رات بھی دن کی طرح سے اجالا، دن کی طرف سے ایک دم روشن ہے، اس شریعت کی رات بھی دن کی طرح سے روشن ہے، اور اس شریعت سے وہی بہک سکتا ہے جس کے مقدر میں اللہ نے ہلاکت لکھ دی ہے۔ لہذا دوستو، جو لوگ بھی آج کے جلسے میں آئے ہیں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کی ذمہ داریوں کے سلسلے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، اور میں نے سورہ کہف کی آیت پڑھی ہے، نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ، کہ ہم کام کر رہے ہیں ان کی خبر ہے، حق کے ساتھ ان کی خبر بیان کر رہے ہیں، ان نوجوانوں کی خبر بیان کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کا تذکرہ اس سورہ کہف کے اندر ہے۔ اس مطلب کہ باطل باتیں بھی نہیں تھی اس زمانے میں، باطل باتیں بھی تھی ان اصحاب کہف کے سلسلے میں، تو یہاں قرآن نے کہا کہ ہم حق بات بیان کر رہے ہیں، خبر کے سلسلے میں حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور قرآن سے بڑھ کر حق کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہے ہی نہیں، اتنی پختہ چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ چند جواب تھے، 4 تھے، 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے، 8 تھے، یہ چند جوان تھے، انہوں نے ایمان لایا، اپنے رب پر ایمان لایا، اپنے رب کی خالص عبادت کی، تو ان کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، یا اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، صحبت صالح ترا صالح تمت، صحبت طالح ترا طالح تمت۔ یہ اصحاب کہف کا کتا جو اصحاب کہف سے چپکا ہوا تھا، انہی کے ساتھ رہتا تھا، تو یہ 5 آدمی، 6 آدمی، 7 آدمی، 8 آدمی جو بھی تھے، جو بھی تعداد تھی ان لوگوں کی، یہ لوگ اس وقت کے بادشاہ کے خلاف، بادشاہ نے جو دین پھیلا کے رکھا تھا، حضرت عیسیٰ آنے سے پہلے یہودی کے زمانے جو دین پھیلا کے رکھا تھا، جو اللہ کے علاوہ دوسرے کی پوجا کرنے کے لیے کہتا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، صرف ایک اللہ کی پوجا کریں گے، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور ان لوگوں کو بادشاہ نے ڈر دکھایا، اور یہ لوگ جا کر کسی کوہ میں، پہاڑ کے کوہ میں چھپ گئے، وہیں چھپ گئے، اور چھپ گئے تو وہیں انتقال ہو گیا، مٹی ہو گئے، ہڈیاں سب بکھر کے رہ گئی۔ بہت دنوں کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کئی بادشاہ گزر گئے، پھر ان لوگوں کو اللہ نے جگایا، ان کو روح دی، جسم دیا، اور جسم دینے کے بعد پھر ان نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ سکے ہیں۔ پھر یہ لوگ بازار گئے کہ بھوک لگی کچھ خرید کے لو، وہاں جا کر کبھی زمانے کا سکہ کر لیا، یہ تو نوٹ بندی سے پہلے کا سکہ ہے، کس وقت کا لے آ رہے ہیں؟ بہرحال لوگوں میں خبر ہوئی، پھر یہ لوگ واپس آئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ
صالح نوجوان تھے، وہ نیک نوجوان تھے. اور نوجوانوں کے سلسلے میں کتنی مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی کو بھیجا ہے جوانی کو عمر میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ سمعنا فتى يذكرهم اسمه ابراہیم. ایک نوجوان کے بارے میں ہم سنے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے تھے جن کا نام ابراہیم ہے. وقالوا سمعنا فتى يذكرهم انه ابراہیم. یہ فتى کہا، نوجوان کہا. ایک نوجوان ابراہیم کے بارے میں ہم نے سنا ہے وہ بتوں کا تذکرہ کرتے تھے. ابراہیم ابو الانبیاء ہے، نبیوں کے باپ ہے، وہ بھی جوان تھے. اور اس ابراہیم کے سلسلے میں اگر گفتگو کی جائے تو تبھی ہو جائے گی. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے. انہی کے خاندان، انہی کے پوتے ہوتے ہیں پرپوتے. حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی زندگی، جوانی، اس طرح سے خوبصورت انسان اللہ نے اگر کسی کو پیدا کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین نسل کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. بزرگ، باپ بھی بزرگ، دادا بھی بزرگ، پردادا بھی بزرگ. یوسف بن، یعقوب بن، اسحاق بن ابراہیم، سب نبی ہیں. لگاتار سب سے بہترین نسل دنیا میں، سب سے بہترین نسل، سب سے بہترین نسل یہ یوسف کا، ان کے باپ پھر یعقوب، ان کے دادا اسحاق، ان کے پردادا ابراہیم. تو یہ یوسف علیہ السلام بھی جوانی میں ان کو نبوت ملی. اور ان کے اوپر کتنے الزامات آئے. عزیز مصر کی بیوی نے ان کو کس طرح سے ان کی زندگی کو، ان کی جوانی کو داغدار کرنے کی کوشش کی. یہاں تک کہ قرآن کا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا ہوں. نفس برائی کا حکم دے سکتا ہے، برائی کا حکم دے سکتا ہے. تو ان کے انسان کے پاس نفس لوامہ ہے، نفس امارہ بالسوء ہے، نفس مطمئنہ ہے. لہذا امارہ بالسوء جس کے پاس ہے، لوامہ جس کے پاس نہیں ہے، یعنی ملامت کرنے والا ہے، وہ آدمی زیادہ پریشانی میں پڑ گیا. تو یہ نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کو دیکھیے اور آج کے نوجوانوں کی جوانی. آپ اپنی جوانی کی زندگی کو دیکھیے کہ آپ رات کے وقت بس موبائل دبانا شروع کرتے ہیں، کسی کو لگ جائے اور اس سے بات ہونے لگے. کتنے واقعات پیش آتے ہیں کہ آپ نے کسی سے، نوجوان نے کسی سے گفتگو کی اور اس لڑکی کو پھنسا لیا اور اس کو بھاگ لیا ہے، شادی کر لی، کچھ دن زندگی اس کے ساتھ گزاری اور اس کے بعد اس کو بھگا دیا. اسی مرگیا میں بھی ایک واقعہ اس طرح سے ہوا ہے جو سوشل میڈیا پر خوب رن کیا. ابھی پچھلے سال کی بات ہے. بہت سارے کون گاؤں میں اس طرح سے پوشیدہ ہے، لیکن آج کل کے نوجوان بس اسی برائی میں لگے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کو مرنا ہے اور کل ہم کو جواب دینا ہے. آپ کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پانچ سوال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن خمس. آدم کی اولاد کو 5 سوال پوچھا جائے گا. 5 سوال پوچھا جائے گا. آدم ہل ہی نہیں سکتا، پاؤں گڑ جائے گا آپ کا اللہ کے سامنے.
اپنے رب کے پاس سے آپ ہل نہیں پائیں گے. 5 چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی. صحیح روایت ہے، حسن قرار دیا ہے شیخ ناصر الدین البانی نے، صحیح الجامع کی روایت ہے. کیا کہا؟ عن عمرہ فیما افناہ. ارے پوری زندگی آپ نے فنا کر دی. آپ کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کی عمر کو آپ نے کہاں فنا کر دی؟ پوری زندگی ضائع کر دی. ایک آدمی ہے بڑھاپا میں آ گیا ہے، بڑھاپا چھا گیا اس کے اوپر، اور کہتا ہے کہ مولانا کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، چہرے کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے. بچے ہمارے ہیں 7-8 بچوں کو ہم نے تیار کر دیا ہے، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی مجھ کو دیکھ نہیں، گھر سے لات مارنے کے لیے تیار. لیکن ان بچوں کے بارے میں اپنے بچوں کو تربیت نہیں، آپ نے صحیح تربیت نہیں دی بچوں کو. اس وجہ سے آج بچے آپ کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں. آج وہ صحیح تربیت پائے ہوتے تو آپ کو اس طرح نہیں کرتے. جن کو بھی کوئی سوال کرنا ہے، کیونکہ ہمارے شیخ صاحب کی تقریر 3 منٹ کے بعد ختم ہو جائے گی، کسی کو اگر کوئی سوال کرنا ہو تو فوراً اسٹیج تک سوال پہنچائیں. عن عمرہ فیما افناہ. کہ ایک شخص پریشان ہے، عمر اس بڑھاپے کی منزل میں پہنچ گیا کہ اس کے ذریعے سے کچھ ہو نہیں سکتا. بیٹے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. کیوں بھائی آپ کی عمر کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ آپ لکھ کر دیجیے، لکھ کر دیجیے. ہاں تو کہہ رہا تھا کہ آپ کی عمر کے بارے میں پوچھنا چاہیے. پوری عمر آپ کی برباد ہو جاتی ہے، لیکن پوری عمر کو آپ کام لگائیے، ایک لمحے کو کام میں لگائیے. عرب کے لوگ کہتے ہیں الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک. وقت تلوار کی طرح سے ہوتا ہے، وقت کو کاٹنا سیکھیے، یعنی وقت سے فائدہ اٹھانا سیکھیے. اگر آپ وقت کو کاٹیں گے نہیں تو وقت ہی آپ کو کاٹ ڈالے گا. انگریز کہا کرتے ہیں the time is money. یہ وقت جو ہے یہ دولت ہے دوستو، اور آپ کا وقت پورا ضائع ہو جاتا ہے، موبائل پہ ضائع ہو جاتا ہے آپ کا وقت. آپ کا وقت پورا ضائع ہو جاتا ہے، خرافات میں ضائع ہو جاتا ہے آپ کا وقت. آپ کا وقت پوری برائی میں ضائع ہو جاتا ہے، پوری زندگی آپ کی برباد ہو جاتی ہے. اور بعد میں آ کر جب چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں تب کہتے ہیں کہ اب کیا کرے، اب اللہ کو یاد کریں. کسی شاعر نے کہا کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب آ گیا بڑھاپا کوئی بات بن پڑتی نہیں. بڑھاپے میں کوئی بات بن پڑتی نہیں. لڑکپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند پر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا، یہی قصہ پورا. کیوں بھائی بڑھاپے میں آپ رو رہے ہیں؟ بڑھاپا دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ آپ جوانی کو اتنے اچھے کام میں استعمال کیجئے کہ آپ کو کوئی افسوس نہ ہو رونا. نہیں، یہ نسخہ کاش ہر نقش در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے. ہمیشہ آپ مرنے کے لیے تیار رہیں گے تو موت آپ کے پاس جلدی نہیں آئے گی دوستو. آپ کا حساب کتاب پورا رہے گا تو موت آپ کے پاس جلدی نہیں آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی صلاۃ مودع، الوداعی نماز پڑھو. آپ سے کہا گیا کہ الوداعی نماز پڑھو. فَإِذَا أَمْسَىٰ عِشَاءً فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ. شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو. لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم لمبی عمر کیے، لمبی عمر، کیونکہ ہم نے اچھائی کیا نہیں ہے، ہم اچھائی کم کرتے ہیں. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ. دوسرا سوال آپ کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے. پاؤں آپ کا ہلے گا نہیں اللہ کے سامنے سے، آپ کی زبان بند ہوگی بھائی، آپ کا پاؤں نہیں ہل سکتا، گڑا رہے گا اللہ کے سامنے.
وعن شبابه فيما أبلاه، اور آپ کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کو کس چیز میں آپ نے ڈال دیا، برباد کیا، آپ اپنی جوانی کو کس میں پکائے ہیں، اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہو، اور 40 سال سے پہلے ہی 25 سال میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، اور شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی سماجی کام میں لگے رہے، بزنس میں لگے رہے، ساتھ ساتھ سماجی کام میں لگے رہے۔ آج تک کوئی آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کوئی آدمی یہ نہیں بول سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کوئی برائی کرتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں کرتے تھے۔ وہ روب تھا ان کے پاس، وہ ہیبت تھی، وہ سطوت تھی ان کے پاس، اور وہ اچھائی اور بہتری ان کے پاس تھی کہ کوئی برائی کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، برائی کرتے بھی نہیں، برائی کرتے بھی نہیں۔ لہذا جوانی آپ کی بیدار ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، جوانی کو آپ غلط کاموں میں نہ کھپائیں۔ اور تیسرا سوال ہوگا کہ مال کے بارے میں، آپ کو مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں ختم کیا، مال ہی آپ سے پوچھا جائے گا آپ کا مال کہاں ہے، کہاں سے آپ نے کمایا ہے، اور کہاں آپ اس مال کو خرچ کر رہے ہیں۔ بہت آدمی کے پاس مال ہے، بہت آدمی کے پاس مال ہے، کماتا ہے، قیامت کے قریب جب ایسا ہوگا کہ امن حلال امن حرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان خالی جمع مال جمع کرنے میں ایسے لگے گا، وہ نہیں سوچے گا کہ حلال طریقے سے آیا کہ حرام طریقے سے آیا۔ وہی کیفیت آج ہماری ہو گئی ہے، اور میں کہا کرتا ہوں دوستو کہ 40 دن رہے گا دجال دنیا میں، اگر تباہی مچانے کے لیے 40 دن رہے گا دجال، 40 دن، لیکن اس انڈیا میں بھی آئے گا، بہار میں بھی آئے گا، سیمانچل میں بھی آئے گا، پوری دنیا گھومے گا۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ایمان لانے والا اگر کسی سماج کا آدمی ہوگا تو اسے شرط ہے، ایسا ہمیں لگتا ہے کہ سماج کا آدمی مفت خوری میں اتنا زیادہ ماہر ہو گیا کہ مفت میں مال آنا چاہیے۔ وہ آئے گا، ایک آدمی کے پاس کہے گا اور کہے گا کہ مجھ کو اللہ مانا، کہے گا کیوں اللہ مانا؟ تاکہ میرے پاس پاور ہے، تم جو کچھ بھی کرتے ہو، کھیت اگاتے ہو، ہل چلاتے ہو، پھر فصل کاٹتے ہو، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5-6 مہینے لگ جاتے ہیں، 5-6 مہینے، ہم تو منٹوں میں کر دیں گے تم کو۔ یہ شیرشاہوادی سماج جو ہے اتنا مفت خوری میں مشہور ہو گیا ہے، اور اتنا کسل پسندی ان کے پاس ہے کہ یہ آیا ہے اور چند منٹ میں یہ فصل اگا کے ہمارے گھر میں اسی کو روانا کرو۔ لہذا دوستو، بہت لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، بہت لوگ اپنے ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ بھول بھلائیے میں پھنس جاتے ہیں، ان کی دھوکہ دھڑی میں چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے پروگرام میں، یعنی بہت ساری چیزوں میں ان کے پیچھے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے دھوکے میں پھنس جاتے ہیں کہ زیادہ پیسہ کمانا ہے، زیادہ پیسہ کمانا ہے، غلط طریقے سے، صحیح طریقے سے۔ تو لہٰذا آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا مال آپ نے کیسے کمایا، صحیح طریقے سے یا غلط طریقے سے؟ اور کیا سوال ہوگا آپ سے؟ آپ کے پاس علم تھا، جتنا آپ کے پاس علم تھا اس کے بارے میں آپ سے سوال کریں، اور پھر کیا؟ مال کے بارے میں سوال، 2 سوال ہو گیا، کیسے تم نے کمایا اور پھر کیسے خرچ کیا، 2 سوال ہو گیا، تو 4 سوال ہو گئے۔ اس کے بعد 5واں سوال ہے کہ آپ کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ علم کے مطابق آپ نے کتنا عمل کیا۔ آپ کو علم تھا لیکن علم کے مطابق آپ عمل نہیں کیا۔ نوجوانوں،
आपके पास जानकारी होती है, मालूमात होती है, दुकानों में बैठकर, मकानों में बैठकर, रास्तों में बैठकर, चौराहों में बैठकर, आज मोबाइल है, मोबाइल से आप बहुत सारी मालूमात हासिल करते हैं। और उसके बाद कोई आदमी अगर कुछ बयान करता जानकारी होती है आपको, लेकिन जानकारी के मुताबिक आपने कितना अमल किया यही आपसे पूछा जाएगा 5 साल में। लिहाजा इस 5 साल के सिलसिले में हमेशा मुतनब्बर रहिए। जानकारी मिल गई, लोगों को बुलाया, उलमा को बुलाया, जानकारी हासिल हो गई बहुत सारे मसाइल के बारे में, इनके मुताबिक आप अमल कीजिए। अगर आप अमल नहीं करते तो आपसे सवाल किया जाएगा, आखिरत में आपसे पूछा जाएगा, आपका कदम नहीं है, अल्लाह आपसे पूछेगा। लिहाजा दोस्तों, नौजवानों, चाहे मर्द हो या औरत, आज नौजवानों की बात करने चले हैं तो एक बात जो सोशल मीडिया में एक हफ्ता से घूम रही है, एक नौजवान लड़की, मुस्कान नाम की नौजवान लड़की, उडुपी डिस्ट्रिक्ट गांधी कॉलेज, महात्मा गांधी कॉलेज की लड़की, सेकेंड ईयर की लड़की।